معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب نے مار دیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو. سرکار کو اطلاع ملی، آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. کیا کہنے ہیں؟ میرے سرکار کا فرمان سنو، علم غیب یہیں سے میرے آقا کا ثابت ہوا. کیا کہنے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا. آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی. رب نے قرآن نازل فرما دیا محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. کیا کہنے؟ بہت چھوٹا. اب دیکھیے آپ ذرا فیصلہ لیجئے. سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا، مانا نہیں، تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم نے مار دی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھیے کہ نبی کا فیصلہ ہے، نبی فرماتے ہیں، بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے. کیا کہنے؟ بہت خوب. اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں. کتنے فرمانوں کو آپ نے جھٹلایا. سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تلوماہم ولا صلوا علیہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم. اس حدیث کا ترجمہ سنو، حدیث شریف کو سنو. ایاکم و ایاہم یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کتاب بخاری شریف سے بھی بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کہ افضل ہے. وہ مسلم شریف ہے، اس میں سرکار کی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی غیر مقلد، نہ کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے آقا فرماتے ہو ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم، بد عقیدوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسا نہ ہو وہ تم کو گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں. کیا کہنے؟ ذرا غور فرمائیے مولانا لیاقت صاحب، فتنوں میں ڈال دیں. یہ فتنے میں تو ڈال ہی دیتے ہیں ان کے قریب جب ہوتے ہو. سرکار فرماتے ہیں ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسا نہ ہو یہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنوں میں ڈال دے. اور کیا آقا فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. کیا کہنے؟ تو کیا کوئی ہندو نماز پڑھتا ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نبی نے منع فرمایا ہے؟ پتا یہ چلا کہ کچھ بد عقیدہ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوگا. نبی روک رہے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑا سادہ ذہن رکھتے ہیں، نماز چاہے جس کے پیچھے پڑھنے نماز ہے تو ہے معاذ اللہ رب العالمین، چاہے جس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے، چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو میدان کربلا میں قربان کیا تھا، چاہے جیسے کہ پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے. نبی منع فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو. وَلَا صَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور بد عقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. قبرستان میں سیٹھ جی جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ حضرت السلام علیکم، جا رہا ہوں ذرا ایک سیٹھ مر گیا ہے اس کو مٹی دینے معاذ اللہ رب العالمین. غور کرو نبی کے فرمان پر، یہ سرکار فرما رہے ہیں. سرکار یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو کہ مولوی صاحب ایسے ہیں، اولوی صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں. میں اس لیے کھڑی باتیں عرض کر رہا ہوں پیارے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. سنو نبی کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ، اور بد عقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. تو کیا کوئی ہندو پر آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں معاذ اللہ جو سرکار روک رہے ہیں؟ پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے مگر حقیقت میں وہ بد عقیدہ ہیں، سرکار روک رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے قریب بیٹھو نہ. وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، انہیں کھلاؤ نہ. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، نہ ان کے وہاں پیو نہ پلاؤ. سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ،
اور نہ उनसे ब्याह शादी करो। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने फरमान को नबी के बदला? क्या करें? उसने सिर्फ एक इंसाफ को नहीं माना था, तो कुरान ऐलान कर रहा है तुम मोमिन नहीं है। और आप कितनी बातों का इनकार कर रहे हो, या अपने दिल में कसालत महसूस करते हुए बदअमली के शिकार कर रहे हो। खुदा की कसम सुन लो, इबादत के ताल्लुक से चीजें तर्क हो जाएं तो उसे बदअमली कहा जाता है, और अजमत रसूल के ताल्लुक से कोई हर्फ पैदा हो जाए तो उसे बदअकीदगी कहा जाता है। इबादत तो माफ हो सकती है, तौबा करो और रब की बारगाह में माफी मांगो, हुकूक अदा कर दो, गुंजाइश निकल सकती है। नबी की शान में तौहीन हुई तो माफ नहीं किए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम। ताज्जुब है, सेठ जी बैठे हैं। अरे सेठ साहब, आपके सुभानी साहब तकरीर करने आए थे तो वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब है, और आप क्या कह रहे हैं? आपका ये अकीदा है कि रसूल को इल्म गैब नहीं है? हरामखोर, ऐसी की जबान काट ली जाती बदमाश की फारूकी दौर में। कहते ये तुझे शर्म नहीं आती है? दज्जाल, बताओ सहाबा की जिंदगी को कि जिस सहाबी ने भी कलमा पढ़ लिया, क्या नबी की जात पर कभी किसी तरह का कोई इतराज किया? कभी उन्होंने इल्म गैब के ताल्लुक से बहस किया? कभी ये कहा कि या रसूल अल्लाह आप ये नहीं दे सकते, आप वो नहीं दे सकते, आप वो नहीं कर सकते? और जिसने कह दिया वो मुनाफिक हो गया, और जो नहीं कहे वही सहाबी रहे, जो दिलो जान से नबी पर कुर्बान रहे वही सहाबी रहे। तुम कलमा पढ़ करके और नबी की जात को एतराज कर रहे हो। मालूम हो रहा है माज़अल्लाह की गांव के चौधरी हैं कि जो चाहो। देवबंदियों के 4 आलिम अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद गंगोही, खलील अम्बेडवी और एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। माशाअल्लाह, ये 5 लोगों को उनकी कुफरिया इबारात के बिना पर मक्के, मदीने और दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा ने काफिर कहा है। और जो उनकी इन कुफरिया इबारात को सही समझता है वो भी क्या है? काफिर। अब जो उनको काफिर ना माने, हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक ना करे, वो चाहे पटना की खानकाह मुजीबिया हो, या हैदराबाद का जामिया निजामिया हो, या पाकिस्तान का डॉक्टर ताहिरुल पादरी हो, या अजमेर के चरसी मुजावर हो, जो भी आला हजरत की किताब हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक नहीं करेगा वो सुलह कुल्ली है, सुन्नियत से बाहर।